خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پاک پروردگار کے نام سے ہم آج کی اس مبارک اور پر رونق محفل کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسی پاک پروردگار کے مقدس اور پاکیزہ کلام سے ہماری اس بزم کا پروگرام کا آغاز کریں گے، جس کلام اللہ شریف کے اندر نیک کاروں کے لیے وعدے بھی ہیں اور بدکاروں کے لیے وعیدے بھی ہیں، جس کے اندر رب العالمین کی ذات اقدس کا بیان بھی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی بھی ہے، جس کو شاعر نے کچھ یوں کہا کہ توحید کا بیاں بھی ایمان کی روشنی بھی، توحید کا بیاں بھی ایمان کی روشنی بھی، حمد خدائے برحق اور مدحت نبی بھی، دیکھو بنظر غائر قرآن میں ہے سب کچھ، وعد و وعید اخرى اور قانون زندگی بھی۔ آئیے ہم اسی کلام اللہ شریف سے آج کی اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہم دعوت سخن دیتے ہیں قاری خوش الہان قاری عتیق الرحمن صاحب، رکن ادارہ رہبر انسانیت سے، کہ وہ آئے اور اپنے پرسوز آواز کے اندر کلام اللہ شریف کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد اس ذات اقدس کے اندر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ ہم پیش کریں گے، جس کی ذات اور جس کا مرتبہ اللہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑا ہے، یعنی میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم دعوت سخن دیں گے قاری شہباز صاحب راشد رحمانی، صدر بزم حسان، کہ وہ پرسوز آواز کے اندر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں۔ کہ دل کا ارمان ہے، دل کا ارمان ہے
آرزو ہے یہی میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، دل کا ارمان ہے، دل کا ارمان ہے، آرزو ہے یہی میرا سویا مقدر جگا دیجئے، دل کا ارمان ہے کہ دل کا ارمان، دل کا ارمان ہے، آرزو ہے یہی میرا سویا مقدر جگا دیجئے، مرنا جاؤ کہیں، مرنا جاؤ کہیں، خاتم المرسلین سبز گنبد کسی دن دکھا دیجئے، دل کا ارمان ہے، دل کا ارمان ہے، آرزو ہے یہی میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، دل کا ارمان ہے کہ پیار سے بول ایک دن یہ زہرا کے لال، پیار سے بول ایک دن یہ زہرا کے لال، سنیے ایک بات پیارے او میرے بلال، جو سناتے رہے، جو سناتے رہے، نانا جان کو میری آج پھر سے عذاب سنا دیجئے، جو سناتے رہے کہ دل کا ارمان ہے، آرزو ہے یہی میرا سویا مقدر جگا دیجئے، دل کا ارمان ہے، جو بھی مردہ کہے میرے سرکار کو چھوڑیے نہ کسی ایسے غدار کو، چڑھ کے سینے پہ ہاں، چڑھ کے سینے پہ ہاں، چڑھ کے سینے پہ اس کے میرے دوستو دونوں ہاتھوں سے گردن دبا دیجئے، دل کا ارمان ہے، آرزو ہے یہی میرا سویا مقدر جگا دیجئے، دل کا ارمان ہے، خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہے برے نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آج کا ہمارا اہم عنوان ہے، جو اس ماہ کے اندر بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، جو کہ آج کا عنوان قربانی کے لیے کس جانور کا انتخاب کرے، یعنی قربانی کے لیے کیسا جانور ہونا چاہیے، اس عنوان پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم آج کے ہمارے مقرر خصوصی مفتی محی الدین صاحب ملی دامت برکاتہم سے التماس کریں گے، جو کہ معلم ہے اقرا ہائی اسکول کے اندر شہر اورنگ آباد کے اندر، کہ حضرت ہمارے سامنے اس اہم عنوان پر کچھ لب کشائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، صدق اللہ العظیم۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خرچ نہ کرو، اور جو کچھ تم خرچ کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ ادارہ رہبر انسانیت کے تحت 10 روزہ منعقد عشرہ ذی الحجہ میں مجھے بھی اراکین بزم ادارہ رہبر انسانیت کے ذمہ دار مفتی محمد محسن صاحب، اسی طرح قاری عبدالحمید صاحب رحمانی امن فیوزہم کے ضمن کے تحت مجھے عنوان دیا گیا کہ قربانی کے جانور کا کیسے جانور کا انتخاب کرے۔ کوشش کرتا ہوں کہ اس عنوان کا حق ادا ہو جائے۔ عزیزو، قربانی کا جب ہم نے عزم کر لیا تو اس کے لیے جو جانور کا انتخاب ہے ہم ایسے تندرست جانور کا انتخاب کرے جو فربا بھی ہو اور طاقتور بھی ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانور کا ایسا انتخاب کرے جو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تمہاری گواہی دے، اور یہ جانور جتنا طاقتور ہوگا اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دیں گے، اور اس جانور کے اعضاء کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہاری گواہی دیں گے۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم قربانی کے لیے کسی جانور کا انتخاب کر رہے ہیں تو ہم اس کو ہر اعتبار سے دیکھ لے کہ وہ قربانی کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے قربانی کا جب جانور کا انتخاب کرنا ہے تو شریعت اسلامیہ نے کن جانوروں کی قربانی درست رکھی ہے ہم کو اس کا علم بھی ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے سورہ انعام کی روشنی میں آیت نمبر 144 اور 143 کی روشنی میں 8 ایسے جانور کا انتخاب کیا ہے جو قربانی کے لیے موضوع اور مناسب ہیں۔ سب سے پہلے اونٹ، وہ نر اور مادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے گائے، بیل، یہ نر اور مادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بھینس، یہ نر اور مادہ دونوں بھی ہوں گے۔ اسی طرح سے بکرا، بکری اور دمبا اور مینڈا، یہ قربانی کے لیے مناسب جانور ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی حدیثوں میں بھی فرمایا ہے۔ ایک مقام پر حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حججنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تھے، فنہرا بیر السبعۃ والبقرۃ سبعۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 افراد کی جانب سے ہم نے ایک اونٹ کو ذبح کیا اور 7 افراد کی جانب سے ایک گائے کو ذبح کیا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت براء ابن عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی متفق روایت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاضاحی باب الذبح بعد الصلاۃ کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، جس میں ایک طویل قصہ ہے کہ میرے چاچا حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عید کی نماز میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس شخص نے نماز عید الاضحیٰ سے پہلے اپنی قربانی کی وہ اپنی قربانی کو دوہرا لے۔ اس مجلس میں جب میرے چاچا تھے تو آپ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے نماز عید الاضحیٰ سے پہلے ہی قربانی کر لی تاکہ میرے گھر والے فراخی سے گوشت کھا سکے اور میں اپنے ہمسایوں اور پڑوسیوں کو گوشت پہنچا سکوں، اس لیے اس شوق میں میرے پاس 2 بکریاں تھیں، میں نے ایک بکری ذبح کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔
آپ دوبارہ جاؤ اور پھر اس کے بعد قربانی کرو۔ تو حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو ایک بکری ابھی موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ قربانی اس بکری کی تم کرو، یہ تمہارے ہی طرف سے ادا ہوگی۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ الشاۃ عن الواحد، کہ ایک بکری ایک ہی آدمی کی طرف سے قربانی کے لیے درست ہیں۔ اب اسی قربانی کے موقع پر ہم جو جانور کا انتخاب کر رہے ہیں تو بہت سے لوگوں کا اعتراض اس بات پر ہوتا ہے کہ بھینس کی قربانی شریعت اسلامیہ میں ہے یا نہیں، کیونکہ قرآن مجید کی کچھ تصریحات ان لوگوں کے نظریے کے اعتبار سے اور ان لوگوں کی فکر کے اعتبار سے وہ نہیں ملتی کہ بھینس کی قربانی ہے یا نہیں، مگر سلف صالحین اور اجماع امت اور تمام کا اس بات پر اتفاق رہا، اور اس زمانے کے علماء کی ایک جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ بھینس کی قربانی بھی درست ہے، اور اس کے لیے بے شمار اقوال اور احادیث اور آثار بھی ملتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر اعتبار سے، صالحت کے اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے بھی آپ کو بے پناہ ملکہ دیا تھا۔ آپ نے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر فرمایا کہ الجاموس بمنزلۃ البقر، کہ بھینس یہ گائے ہی کی طرح ہے۔ اسی طرح سے موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انما ہی بقرۃ، یعنی بھینس جو ہے وہ گائے ہی کی طرح ہے۔ تو ان آثار سے یہ بات ملتی ہے، اور جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ بھینس یہ بھی گائے ہی کی طرح ہے، جس طرح سے ان جانوروں کی قربانی درست ہے، تو اس طرح سے بھینس کی قربانی بھی درست ہے۔ اب اسی طرح سے اب ان قربانی کے جانوروں کے اندر ہم کو ان کی شریعت اسلامیہ نے عمریں کیا طے کی ہے اسے بھی دیکھ لینا چاہیے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اونٹ ذبح کر رہا ہے تو اونٹ کی عمر 5 سال کی ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی گائے یا بیل یا بھینس یا ہیلا ذبح کر رہا ہے تو اس کی عمر 2 سال مکمل ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی قربانی کے لیے بکرے کا انتخاب کر رہا ہے یا دمبے یا مینڈے کا انتخاب کر رہا ہے تو اس کی عمر 1 سال مکمل ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی اس چیز کے بارے میں ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ دمبے کی کچھ تخصیص احادیث صلی اللہ علیہ وسلم میں کی گئی ہے۔ جانوروں کی قربانی میں کون سے جانور کی عمر کیا ہونا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے اور اقوال سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اگر اونٹ ہے تو یہ اونٹ کے لیے 5 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے بکرا اور مینڈا اور دمبا اگر ہے تو اس کا 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ البتہ مینڈے اور دمبے کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تخصیص کی ہے، اور اگر بیل یا گائے، بھینس یا ہیلا ہے تو اس کے لیے 2 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اس کا لفظ حدیث میں مصنع آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنّا الا ان یوسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الزیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قربانی میں صرف مسنّا جانور کی قربانی کرو، اور اگر یہ نہ پا سکو تو آپ دمبے یا مینڈے کے اندر سے جزیہ بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ جزیہ کی تذبیح حضرت وکی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں کی کہ جزیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو جانور دمبے میں سے یا مینڈے میں سے 6 ماہ مکمل کر چکا ہو۔ اس سے کم اگر اس کی عمر ہوگی تو وہ درست نہیں ہوگا، اور وہ 6 مہینے کا جانور بھی دمبا یا مینڈا ایسا نظر آئے کہ 1 سال کے جانور کے ریوڑ میں اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ 1 سال کے جانور وہی کی طرح نظر آئے، تو اس وقت میں مینڈے یا دمبے کی قربانی 6 ماہ کے دمبے کی قربانی درست ہے۔ مگر
بکرا یا بکری اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو اس کا مسنہ ہونا یعنی سال کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ میں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر، آج عید الاضحیٰ ہے، اور میں نے عید الاضحیٰ کے صبح میں 8 بجے کوئی بکرا میرے گھر پیدا ہوا، تو 1 سال مکمل ہونے کے بعد وہ سال کے 8 بجے تک کہ میں اس کی قربانی نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی 8:01 ہو جاتے ہیں، اب میں اس بکرے کی قربانی کر سکتا ہوں۔ اگر میں نے 1 منٹ پہلے بھی اگر قربانی کر لیا، اور اسلامی مہینوں کا اعتبار کیا جائے گا اس کے اندر کہ 355 دن، کیونکہ شمسی اعتبار سے 365 دن ہوتے ہیں، مگر میں اور آپ اسلامی اعتبار سے اسلامی کیلنڈر کے مکلف بنائے گئے ہیں، تو ہمیں 355 دن یعنی عید الاضحیٰ سے لے کر عید الاضحیٰ تک کہ اگر کوئی بکرے کی پیدائش دیکھی جائے تو اس کا مسنہ 1 سال بکرا یا بکری۔ اسی طرح سے اگر میں نے بیل یا گائے یا بھینس یا ہیلے کی قربانی کا عزم کر لیا ہے تو اب اس کا مسنہ 2 سال ہے، یعنی اس کے مکمل 2 سال ہونے ضروری ہے۔ بہت سے لوگ دانتوں کو دیکھ کر جانوروں کا انتخاب کرتے ہیں، حالانکہ دانت ایسی چیز ہے کہ کسی جانور کو پہلے بھی آ سکتے ہیں، کسی کو بہت بعد میں بھی آ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، مگر عمر ایک ایسی چیز ہے جس میں تقدیم یا تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے اگر کسی اونٹ کا کسی شخص نے قربانی کا عزم کر لیا یا ارادہ کر لیا، تو اس کے لیے اگر عید الاضحیٰ کے آج 8 بجے وہ پیدا ہوا، تو اسی طرح سے 5ویں عید الاضحیٰ جب آئے گی اور 5 سال جب مکمل ہو جائیں گے تو اسی وقت اس کی قربانی درست ہوگی، اس سے پہلے اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث میں صراحت کے ساتھ اس لفظ کا ذکر ہے کہ اونٹ 5 سال اور بیل گائے بھینس 2 سال کے مکمل ہو اور بکرا 1 سال کا مکمل ہو، اور مینڈا اور دمبے کے لیے بھی یہی تخصیص 6 ماہ کی گئی ہے، مگر اس کا بھی 1 سال مکمل ہونا۔ اگر وہ 6 ماہ کے ایسے لگتے ہو، حضرت وکی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کے حاشیے میں یہ بات فرمائی ہے کہ جزیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس دمبے یا مینڈے نے اپنے 6 مہینے مکمل کر لیے ہیں۔ تو ہم جانوروں کو خریدتے وقت اور اس کا انتخاب کرتے وقت عمر کا بھی خاص خیال رکھے کہ ہم نے جو جانور لیا ہے اس کی عمر کے اعتبار سے بھی وہ مکمل عمر کو پہنچتا ہے یا نہیں۔ اگر ہم نے کم عمر والا جانور لے کر قربانی کر لی تو یہ صرف گوشت خوری ہو سکتی ہے، یا ہم اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کا اہتمام کر سکتے ہیں، مگر قربانی والا عمل یہاں پر درست نہیں ہوگا۔ تو ہم جانور کے خریدتے وقت اس کی عمر کا بھی اعتبار کریں، اور جو شریعت نے جس سال کی حد متعین کی ہے اس کے مطابق ہم قربانی کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم نے عمر کا تعین کر لیا اور عمر والے جانور کو ہم نے دیکھ لیا، تو اب یہ جانور تمام عیوب سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ شریعت اسلام نے کہا کہ تمہیں طاقتور اور تندرست بکرا قربان کرنا ہے، کہ جو جانور 8 قسم میں سے جو بھی کر رہے ہیں اس کا تندرست ہونا ضروری ہے اور تمام عیوبوں سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن۔ اللہ کی ترمذی اور ابو داؤد نے اسے روایت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اور فرمایا کہ جب تم قربانی کے لیے کوئی جانور کا انتخاب کرو اور جب تم قربانی کے لیے کوئی جانور لینا چاہو تو اس کے کان اور آنکھ کو اچھی طرح دیکھ لیا کرو۔ تو ہم جانور کو جب بھی خریدنے کے لیے مارکیٹ یا منڈی میں جائے تو ہم اس کو دیکھ لیں کہ اس کے کان اور اس کی آنکھ اچھی طرح ہے یا نہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارجا بین ذلھا والاوراء بین اورھا والمریض بین مرضھا والاجفاء التي لا تنخى، رواہ ابو داؤد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لنگڑے جانور کی قربانی درست نہیں جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو جائے، ایسے کانے جانور کی قربانی درست نہیں جس کا کانا پن ظاہر ہو جائے، ایسے بیمار
جانور کی قربانی درست نہیں جس کا بیمار ہونا ظاہر ہو جائے، اور ایسے دبلے جانور کی قربانی درست نہیں جس کے اندر کوئی گوشت نہ ہو۔ تو ہم قربانی کے جانور کا انتخاب کرتے ہوئے یہ تمام عیوب کو دیکھے۔ لنگڑے پن کی تصریح فقہا نے اپنی کتابوں کے اندر کی کہ ایسا جانور جو 3 پیر سے چلتا ہو اور چوتھا پیر زمین پر نہ رکھ سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح سے کانے سے مراد ایسا کانا جانور کہ جس کے کان کا 1/3 حصہ یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہو، اس کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح سے ایسا اندھا جانور جو اپنے آنکھ سے بالکل نہ دیکھتا ہو، اور ایسا سینگ سے ٹوٹا ہوا جانور جس کے سینگ سے مغز نظر آتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں۔ اور فقہا نے کہا کہ ایسے دانت ٹوٹا ہوا جانور کہ جو اپنے دانتوں سے چارہ نہ کھا سکتا ہو، تو ایسے دانت ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی بھی درست نہیں۔ تو ہم یہ تمام عیوب سے پاک ہونے والے جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کریں، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے رہے ہیں۔ تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یقرض اللہ قرضا حسنا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرض دے جو کل قیامت میں ہمیں نیکیوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح پیش کرے۔ اب میں اپنی بات کے آخری حصے میں آ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں اس قربانی کے جذبے سے قربانی کرنے کا حکم دیا، اور بے شمار احادیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر، سورہ صاف میں، سورہ حج کے اندر اور بے شمار مقامات پہ اس قربانی کا تذکرہ ہے، تو ہم وہی جذبے کے ساتھ، وہی محبت کے ساتھ اور وہی اپنائیت کے ساتھ اور وہی رضائے الہی کے ساتھ اور وہی اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کرے۔ عموماً جب جانور کا انتخاب کیا جاتا ہے تو بہت سے افراد اور بہت سے احباب اس جانور کی نمائش کرتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر اور دیگر جو نیٹ ورک اور ذرائع ہیں، آج اپنے اپنے جانوروں کی لوگ نمائش کرتے ہیں، اور کہ یہ فلاں کابلی بکرا ہے، یہ سعودی عرب کا ہم نے اونٹ لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد اس کی تشریحات ہوتی ہیں کہ لاکھوں میں اور 10 لاکھ کے اندر ایک ایک اونٹ خریدا گیا اور ایک ایک بکرا خریدا گیا۔ حالانکہ مجھے اور آپ کو تو یہ حکم دیا گیا کہ ہم اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کریں، اور ہم اس قربانی کے ذریعے تقرب اللہ اور تقوی حاصل کریں، کیونکہ خود قرآن نے قربانی کے اس عظیم مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ قربانی کا گوشت اور اس کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو جب ہم یہ عظیم واجب کو ادا کر رہے ہیں اور اس میں ہم لوگوں کے اندر تشہیر کرتے ہیں اور لاکھوں روپئے کا ایک ایک بکرا لا کر ہم لوگوں میں نمائش کرتے ہیں، تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہے گا کہ الذین ہم یراؤن، کہ یہی تو وہ دیوس ہے، یہی تو وہ لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے تھے اور لوگوں کو دکھا کر کرتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب تقوی کے ساتھ کریں اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کریں، ورنہ میرا اور آپ کا معاملہ بھی اگر ہم نے لوگوں کی نام و نمود کے لیے اگر قربانی کی، تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانی منہ پر مار کر پھینک دے گا۔ وہ حدیث میں مسلم شریف کی ایک طویل روایت ہے، اس کو پیش کرنے کا موقع نہیں ہے، مگر اختصار سے میں یہ بات بتا دوں کہ کل قیامت میں 3 لوگ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ ایک مالدار آئے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے مال خرچ کیا تھا۔ مجاہد کو لایا جائے گا، مقرر اور قاری کو لایا جائے گا، تینوں کو اللہ تعالیٰ اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے اور کہیں گے کہ یہ لوگ وہ تھے جو اپنے عمل پر لوگوں سے خواہش طلب کرتے تھے اور اپنے عمل کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے تھے۔ تو ہم قربانی کے انتخاب کے اندر اخلاص کے ساتھ قربانی کرے، کیونکہ مجھے اور آپ کو تو حکم یہی دیا گیا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ ہم نے ان کو حکم دیا کہ وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کرے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب ہم یہ امر کر رہے ہیں اور جب یہ قربانی کے جانور کا ہم انتخاب کر رہے ہیں، تو ہم
اس کو خالص تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ قربانی کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، ایک حدیث کے اندر ولا الى اجسامکم بھی ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ تمہارے اعمال، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ نہ تمہارے چہروں کو دیکھیں گے کہ تم کتنے خوبصورت تھے، ولا الی اجسامکم، تمہاری جسموں کو نہیں دیکھا جائے گا، ولا الی اموالکم، کہ تم نے کتنے روپیے پیسے خرچ کر کر قربانی کی، اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، تم نے اپنے رب العالمین کے لیے کس جذبے سے کام کیا اور کس جذبے سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ تو بتانے کا ماحصل یہ ہے میرے عزیزو کہ ہم قربانی کے لیے جس جانور کا انتخاب کر رہے ہیں، ہم اس جانور کی عمر کا پہلے پورا مکمل علم حاصل کر لیں کہ کس جانور کو کس عمر کے اعتبار سے ہم قربانی کریں گے، پھر اس کے بعد وہ جانور عیوب سے پاک ہے یا نہیں، اس جانور میں کوئی نقائص ہے تو وہ قربانی کے لیے درست نہیں، اور پھر اس کے بعد سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہم قربانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں بھی کہہ کر عمل کا محتاج، آپ بھی کہہ کر عمل کے محتاج، اور یہ جو بنائی گئی ویڈیو ہے اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر صحیح اسلام پر نہج اور صحیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی عین سنت کے مطابق ہم اس قربانی والے عمل کو کرنے والے بنیں، تو ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں۔ میں بھی کہہ کر عمل کا محتاج، آپ بھی سن کر عمل کے محتاج، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جب تک کہ زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت کا وقت آئے تو ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے۔